الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. معزز خواتین، گزشتہ ہفتہ درس میں سورۃ الحجرات کی بالکل ابتدائی آیت یعنی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یہ پہلی آیت تھی اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے مختصر سی باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جو موضوع ہے وہ ہے سورۃ الحجرات کے کچھ اسباق، یعنی کہ اس سورت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو بھی آیت نازل فرمائی ہے وہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے. ہر آیت کریمہ کے اندر، ہر سورہ کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہے جس کا جاننا اور جس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے. اس سورت یعنی سورہ حجرات، اس سورہ کے اندر دو بنیادی مضمون ہیں. پہلا مضمون جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب، آپ کی تعظیم، آپ کے مقام اور مرتبہ کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور امت پر اس بات کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے ان آیات کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کا خیال رکھنا ہے. جبکہ دوسرا مضمون جو ہے، اس دوسرے مضمون کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے آپسی اتحاد اور اتفاق کا سبق پڑھایا ہے اور اتحاد و اتفاق کیسے پیدا ہو اور اتحاد و اتفاق کو روکنے میں کون سی چیز مانع ہوتی ہے، کون سی چیز خلل پیدا کرتی ہے جس سے اتحاد و اتفاق کو نقصان ہوتا ہے، ان باتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس سورت کے دوسرے حصے میں بیان فرمایا. تو پہلا جو سبق ہمیں ملا
یا ابھی اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کا پورا پورا خیال رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یعنی کسی مسئلے میں، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں، دین کے کسی بھی مسئلے میں اگر اللہ رب العالمین کا کوئی حکم ہمارے پاس آتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، کیا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سنا، میں نے اطاعت کی۔ لیکن سمعنا واطعنا یہ سننا اور اطاعت کرنا صرف زبانی طور پر نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں اس کو ہمیں اور آپ کو نبھانا ہوگا، پریکٹیکل طور پر کر کے دکھانا ہوگا۔ ورنہ آج جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، عبادات کے اندر بھی، عبادات میں ہم خاص کر نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، اوراد اور وظائف کو لے لیں، اذکار کو لے لیں، ان تمام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ایک جانب ہوتا ہے، اللہ کا حکم ایک جانب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ایک جانب ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو چھوڑنے کے بعد ہم تیسری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے صحیح سند سے یہ باتیں آ جائے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے امام کا مسلک یہ کہتا ہے، ہمارے امام صاحب کے یہاں یہ بات ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے، جبکہ صحیح حدیث سے جو باتیں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع الیدین کی ہے، صحابہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ہم اگر یہ کہیں کہ فلاں امام صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے، ان کی کتاب سے، ان کے قول کے مطابق ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے، رفع الیدین نہیں کرنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کی اتباع، کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیا یہاں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ دیگر اوراد و وظائف کا بھی یہی معمول ہمارے یہاں ہے کہ قرآن اور سنت سے جو چیز ہمیں ملی ہم اس سے ذرا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، فلاں بزرگ کا طریقہ تھا، فلاں امام کا طریقہ تھا، فلاں پیر کا طریقہ تھا۔ ان ساری چیزوں کو اور ان ساری باتوں کو اگر کوئی انسان اختیار کرتا ہے، کوئی مسلمان اختیار کرتا ہے تو یہ سارے لوگ، ان سارے لوگوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے یہی حکم نازل ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ دوسری آیت، آج کی جو آیت ہے، تو پہلا سبق کیا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو۔ دیکھیے جہاں ایمان والے کا جہاں بھی خطاب ہوتا ہے، جہاں بھی لفظ ایمان والا آتا ہے، یہاں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، دونوں کو شامل کیا گیا ہے ان خطابات میں۔ تو یہاں دونوں مراد ہیں، اللہ رب العالمین نے دونوں کو حکم دیا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ کیا حکم ملا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ خاص موضوع ہے اور ایک خاص موقع تھا جس کے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو مت لگاؤ، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو مت لگاؤ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کم ہونی چاہیے. کتنا اہم ترین حکم نازل ہوا ہے، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. جیسے کہ ولا تجهروا له بالقول، اور اس طریقے سے باتیں نہ کرو کجہر بعضکم لبعض، اس طریقے سے بعض آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے باتیں نہ کیا کرو نبی کے سامنے. کیا ہوگا؟ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے، اس کا جو شان نزول ہے، اس کا جو پس منظر ہے، کیوں بیان کیا گیا؟ یہ خاص موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، اور اس قبیلے کے کچھ وفد ہمیشہ آتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلے میں کسی کو اپنا امیر مقرر فرما دیا کرتے تھے اور بھیجا کرتے تھے جا کے وہاں پہ لوگ جائیں اور وہ امیر جائے اور وہاں ان کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے. ان ساری باتوں کے لیے ان کے یعنی کہ ان کو دیکھ ریکھ کے لیے اور ان کی تعلیمات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کسی امیر کو مقرر فرما دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے پر کسی کو امیر نہیں بنایا تھا. دو بزرگ اور معزز صحابی جنہیں ہم شیخین کریمین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی. اللہ اکبر، شیخین کریمین کہا جاتا ہے انہیں. ان دونوں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کا نام لیا، کیا فلاں کو امیر بنا دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر ہوگا، ابھی جو حالات ہیں وہاں کے اور اس طریقے کے حالات چل رہے ہیں ماحول کے اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ فلاں کو امیر بنا کر کے بھیج دیجیے. ان دونوں میں کچھ اختلاف ہو گئے، کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں کسی بھی بات کو کرتا ہوں تو آپ اس کے خلاف میں اس کے مخالف کو رائے دیتے ہیں، آپ ہمیشہ ہماری بات کی مخالفت کرتے رہتے ہیں. غور کیجیے گا یہاں پر سب سے پہلے دونوں صحابہ کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے. یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. اور یہ دونوں صحابہ آپس میں کچھ بحث کرنے لگے امیر کے مقرر کیے جانے پر. اور جب ان میں بحث شروع ہوئی تو ان دونوں کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کی آوازیں کچھ اونچی ہو گئی. ظاہر سی بات ہے جب دو آدمی آپس میں بحث کرتے ہیں تو آواز کچھ اونچی ہو جاتی ہے، انسانی فطرت ہے. انسانی فطرت کے اعتبار سے ان دونوں کی آوازیں کچھ اونچی ہو گئی. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور حکم دیا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچی مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نبی کے سامنے اس طریقے سے بات نہ کیا کرو، اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. اس طریقے سے نبی کی محفل میں نبی کے سامنے بیٹھ کر کے
نبی کی موجودگی میں اس طریقے سے آوازیں بلند کرنا یہ بہت ہی معیوب بات ہے، اور یہ معیوبی نہیں بلکہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو بھی رائگاں کر دے گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دونوں صحابہ پریشان ہو گئے، دونوں گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں آ گئے۔ یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہو گیا، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دونوں کے تعلق سے آیت نازل ہوئی ہے، ان دونوں کو پریشانی۔ معیوب عمل ہے بالمقابل اس کے کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور کے طریقے پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا ہمیں حکم دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ رب العالمین نے عزت و توقیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھنے کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر حکم دیا۔ اور اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حقوق مسلمانوں پر جو عائد ہوتے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کی توقیر کرے، یہ مسلمانوں پر ایک حق ہے۔ دیکھیے ادب کی باتیں جب آتی ہیں تو یہاں ہم کچھ ادب کے معاملے میں کچھ غلو کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ادب اور تعظیم کا کچھ ایسا طریقہ ہم اختیار کر لیتے ہیں جو دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہی نہیں دی۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم کا ہمیں حکم ملتا ہے تو پھر ہم میلاد کی محفل میں جب ایک میلاد پڑھنے والا یا میلاد پڑھنے والی جب اپنے وعظ و نصیحت کو ختم کرنے کے بعد سلام پڑھتی ہے یا پڑھتے ہیں تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جب کہا جاتا ہے یا نبی سلام علیکہ، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کھڑی ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلی چیز بنیادی بات میں بتا دوں کہ میلاد کی جو محفل ہوتی ہے اور اس وقت جو سلام پڑھا جاتا ہے وہاں ایک بنیادی عقیدہ کار فرما ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہوتا ہے جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، جس محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اس محفل میں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی۔ بذات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس عقیدے کے تحت لوگ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی آنے والے ہیں یہاں پر، لہٰذا ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت ادباً احتراماً لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اسی عقیدے کے تحت کہ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، جبکہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں، ہر کسی کے محفل میں آنا اور ہر کسی کی محفل میں بلا لینا، اب دنیا کے اندر کروڑ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سلام پڑھ رہے ہیں، اور ہر کی محفل میں اللہ کے نبی اچانک چلے جائے، ایک مرتبہ چلے جائے، ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو عقیدے کے لحاظ سے بھی اس محفل میں اٹینڈ کرنا درست نہیں ہے۔ بعض ہماری خواتین کہتی ہیں یہ بدعت ہے، یہ صرف بدعت نہیں ہے بلکہ عقیدے کے اندر بھی شرک ہے، کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات ہر وقت حاضر ہے، وہ حاضر بھی جس طریقے سے عقیدے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ہے، ویسے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔
لیکن اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، لیکن اسی طریقے سے جوڑنا کہ ہر جگہ اللہ کے نبی پہنچ جاتے ہیں، ابھی ہم آواز دیں گے یہاں پہنچ گئے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جسے بریلویہ کہا جاتا ہے، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب ہم اقامت میں، جب نماز شروع ہوتی ہے فرض نماز، اور مؤذن جو اقامت پکارتا ہے تو کچھ دیر تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہاں بھی وہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہماری امامت کریں گے، اور ان کے نزدیک اس کے سامنے جو امام ہوتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں بہرحال جہاں تک میرا علم ہے، جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اب ہم کو کھڑا ہونا ہے، کہ اب یہاں اللہ کے نبی حاضر ہو جائیں گے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی عقیدہ ہوتا ہوگا کہ ہمارا امام جو ہے محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عقیدے کے تحت کوئی نماز پڑھے اور پڑھائے تو آپ غور کیجئے کہ اس عقیدے کے اندر کتنی تباہی اور کتنا بگاڑ ہے۔ تو یہ ادب اور یہ تعظیم ہمیں اس کا حکم نہیں ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور درود پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور درود کے الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سب سے مختصر درود جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو لوگ محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے ادب اور احترام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے دعویٰ میں کس قدر کمزور ہے اور کس قدر اپنے دعویٰ کے خلاف کام کرنے والے ہیں کہ شاعر جو شاعری کرتا ہے، یا نعت خواں جو نعت پڑھتے ہیں، یا پھر قوال جو قوالیاں گاتے ہیں، مستقل محمد 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 کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن ایک وقت بھی ٹھہر کر کے درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، آپ کو اپنے دعوے پر عمل بھی کرنا ہوگا، دعوے کے مطابق عمل کرنا ہوگا آپ کو۔ اگر آپ نے دعویٰ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کرتے ہیں، تو ادب و احترام کا تقاضا یہ نہیں سکھایا گیا ہے جب نام آئے تو کھڑے ہو جائیے۔ کہاں کھڑے ہوں گے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ بیٹھے، تشہد میں بیٹھے، آپ نے تشہد میں بیٹھ کے بعد قاعدہ میں بیٹھے، قاعدہ اولیٰ میں آخری میں بیٹھے ہیں، تشہد میں بیٹھے، اتحیات پڑھا، درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف جب آپ نے پڑھا کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم پڑھا آپ نے، کیا آپ وہاں کھڑے ہو گئے؟ نام آنے پر کھڑا ہو جانا، نام آنے پر انگوٹھا چومنا، تو یہ انگوٹھا چومنا صرف اذان کے دوران ہی کیوں، یا تقریر اور خطبے کے دوران ہی کیوں؟ جب آپ کو انگوٹھا چومنے کے اتنے ہی شوق ہے آپ کو لوگوں نے بتایا، تو نماز میں بھی اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، وہاں کیوں نہیں انگوٹھا چومتے؟ یہ انگوٹھا چومنے کا بھی حکم ابھی ادب اور تعظیم میں کا یہ پہلو نہیں ہے جب نام آئے تو انگوٹھا چوم لیں، یا نام آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح کی تعظیم اور ادب کا ہمیں اور آپ کو حکم نہیں ملا، جو حکم ملا جہاں تک ملا وہی کرنا ہے، اور سب سے بڑا ادب اور سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بلا چون و چرا تسلیم کر لے، اگر میرا دل مانے تب بھی تسلیم کرے، نہ مانے تسلیم تب بھی تسلیم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی اور کا چاہے کیسا ہی فرمان کیوں نہ آ جائے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حدیث ہمیں صحیح سند کے ذریعے سے مل جاتی ہے تو ہمیں اسی وقت اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمارا جو منہج ہے نا، منہج سلف، اور ہم جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہمارا جو سب سے امتیازی شان ہے
جو سب سے امتیازی شان یہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی ہم عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے کسی عمل کو ہم کرتے چلے آ رہے کرتے چلے آ رہے، اور زندگی کے اخیر عمر میں بالکل اخیر عمر میں 50 سال 60 سال عبادت کرنے کے بعد جب بھی ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ میرا عمل محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، یا جس حدیث پر عمل کرتے تھے وہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ کسی ضعیف حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں، میرا مذہب اہل حدیث کا یہ امتیازی شان ہے کہ اسی روز شان ہے ہمارا، اوروں کیا نہیں ملے گا۔ اوروں کے ہاں علماء پرستی ہے، تقلید ہے کہ چلو اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہو سکتا ہے لیکن میرے امام نے تو یہ کہا ہے، میرے بزرگ تو یہ کہا ہے، چلو قرآن کے اندر ہو سکتا ہے، بخاری کے اندر ہو سکتا ہے، مسلم کے اندر ہو سکتا ہے، یہ آپ کی باتیں صحیح ہیں لیکن میں نے بھی تو بہشت زبر میں اسی کو پڑھا ہے، میں نے بھی تو فضائل اعمال میں اسی کو پڑھا ہے، اس کو پڑھا ہے، تو فضائل اعمال والی حدیث پر عمل کروں، بہشتی زبر کی حدیث پر عمل کروں، یا پھر جو ہے تو جا کر کے اس پر عمل کروں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کتابوں پر، ان بزرگوں کے، ان اکابرین کی کتابوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں بنسبت یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم اور آپ اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہیں، دیکھیے یہاں بڑا اہم مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کے عمل کی تباہی کا معاملہ ہے، کوئی آسان بات تھوڑی نہیں ہے کہ اب جو چاہے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، چلو یہ بھی قبول ہو جائے گا وہ بھی قبول ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی سب صحیح، جب آپ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس بات کی دعوت دیں گی، اپنے گھروں میں جو کچھ یہاں سے سن کر کے گئی، جو کچھ علماء سے سنا، جب آپ اپنے گھروں میں جاتی ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو جب آپ جا کر کے بتاتی ہیں تو ایک دو روز تو آپ کی باتیں سن لیں گے، ممکن ہے، میں بہت پریکٹیکلی بات کہتا ہوں، ایک دو روز آپ کی بات سن لیں گے لوگ، چلو آئیے کہیں در سے آئی ہیں سن لیں کیا بات ہے، ایک دو روز 3 روز آپ کی باتیں سن لیں گی، لیکن زیادہ دن تک جب آپ یہ باتیں کہیں گی تو لوگ آپ کے سامنے یہی بات کہیں گے کہ بھائی دیکھو سب صحیح ہے، تم بھی جہاں جا رہی ہو جو کچھ سن رہی وہ بھی صحیح ہے، ہم بھی جو کچھ کر رہے جو کچھ سنا تب سب صحیح ہے۔ سب صحیح نہیں ہو سکتا، سب حق نہیں ہو سکتا، حق صرف ایک ہے، اور حق وہ ہے جو اللہ نے کہا، جو محمد رسول اللہ نے فرمایا، حق وہی ہے۔ تو ہم کو حق کی دعوت دینا ہے۔ سب صحیح کیسے ہو سکتا؟ ہاں سب صحیح اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ میرا بھی عمل کتاب و سنت کے مطابق، آپ کا بھی عمل کتاب و سنت کے مطابق، اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا قرآن کریم کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ نے کسی ایک جماعت کو نہیں حکم دیا کہ ایک جماعت قرآن پکڑے، ایک جماعت حدیث پکڑے، ایک جماعت صحابہ کی زندگی پکڑے، ایک جماعت ائمہ کی بات سنے، الگ الگ اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا تم تمام کے تمام مل کر ایک ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کیا کرو؟ ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ لوگ اس آیت کریمہ کو تو پڑھتے ہیں، ہر آدمی جو بھی اتحاد کا دعویٰ کرتا ہے اسی آیت کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے اختلاف کرنے سے منع کیا۔ اختلاف پیدا کہاں ہوتا ہے؟ اس کے بعد والی آیت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کے طریقے سے مت ہو جاؤ، ان لوگوں کے راستے پر اور طریقے پر مت چلو جنہوں نے اختلاف کیا، الگ الگ ہو گئے، فرقے ہو گئے۔ کب فرقے ہوئے؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بینات کے واضح ہو جانے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد۔ جب حق واضح ہوتا ہے
تب اختلاف شروع ہوتا ہے. اب ایک ہی جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد ایک جگہ جمع ہے، سب ایک جیسا عمل کر رہا ہے، سب کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی خوش ہے، فلاں بھی خوش، وہ بھی خوش، سب خوش ہے وہاں پر. لیکن دو لوگ اس میں سے آ کر کے بولیں گے کہ دیکھو آپ لوگ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل ایسا اصل میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یا ان اعمال کو اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اگر آپ وہاں جا کر منع کرتی ہیں تو اب دو لوگ وہاں سے الگ ہو گئے. تو یہاں سے اب جو نہیں مانے گا اس بات کو، جو حق کو نہ مانے وہ اختلاف کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اختلاف پھیلا رہے ہیں، حق بتانے والا اختلاف نہیں کرتا، جو حق کو نہیں مانتا وہ اختلاف کرتا ہے. اتحاد تو یہ ہے کہ لوگ ایک ہو جائیں اس بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتحاد پیدا کر لیں، یہ اتحاد ہے. یہاں سے ہٹنے کے بعد اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس راستے کو چھوڑنے کے بعد اختلاف پیدا ہوتا ہے. لہذا اگر کبھی بھی آپ ماحول یا سماج کے اندر آپ کبھی بھی ایسا موقع آئے جہاں آپ یہاں سے سننے کے بعد، ظاہر سی بات ہے جب یہاں آتی ہے درس سننے کے لیے تو آپ پر بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. آپ یوں بس سمجھ لیں کہ میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اتوار کے روز شام کو جائیں گے الفرقان میں اور جا کر درس سن لیں گے اور آ کر گھر میں بیٹھ جائیں گے. بس اتنی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. اور نہ ہم درس کا اہتمام اس نیت سے کرتے ہیں. درس اور دروس کا جو اہتمام یہاں پر ہوتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ یہاں سے جو باتیں نشر ہوتی ہیں کتاب اللہ کی، یہاں سے جو باتیں نشر ہوتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پھیلتی ہے، یہاں سے جو کچھ آپ سنتی ہے آپ دوسرے کو بولے، دوسرے تیسرے کو بولے، تیسرے چوتھے کو بولے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ذریعے سے باتیں شیئر ہوتی رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن و سنت سے جڑیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں فکر اعمال کی ہے. آخری آیت پر اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارا مسئلہ عمل کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی بھر کے اعمال کو اغارت کر دینے کے بارے میں بتایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے. اگر آپ اللہ سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی باتوں سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان سے آگے بڑھتے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم نہیں کرتے، یعنی کہ آپ کے فرمودات کے احترام نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور کس نے سوچا کہ ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں؟ کسی نے سوچا ہے کہ ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں؟ اس دین کے اندر نئی نئی باتوں کو شامل کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں چھوڑ کر کے گئے تھے اور جس دین کی اتمامیت کا اعلان اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت ہم نے تم پر تمام کر دی. کیا وہ مکمل دین آج کیا ہمارے سامنے ہے؟ کیا ہم نے آج دین کے اندر نئی چیزیں نہیں نکالی؟ ماہ سفر کے اندر ایسی بہت ساری نمازیں ہم نے نکال لی اور ماہ سفر کو ہم نے منحوس سمجھ لیا. اسی طریقے سے آنے والا ربیع الاول کا مہینہ جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے ایسا ہو گیا ہے، اس مہینے میں اب بدعتیں ایجاد ہونے شروع ہو گئی، اب کئی ایک بدعتیں شروع ہو گئی ہے. شروعات جو ہوئی تھی کچھ چیزوں سے ہوئی تھی، اب یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب تو لوگوں نے اس کا نام بھی چینج کر دیا. ربیع الاول کا جو نام تھا اب اس کا نام ربیع النور ہو گیا. اور اسی طریقے سے اس مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، لہذا آمد رسول کا جشن منایا جاتا ہے. اور اس آمد رسول کے جشن منانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بذات خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پوسٹر ایسا دیکھا کہ آمد رسول کانفرنس. اس کانفرنس میں کئی ایک اسماء گرامی ہے مقررین کے، اور بالکل درمیان میں لکھا ہوا ہے
خصوصی مہمان خصوصی خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا سوچ ہے ہماری؟ ہم نے کیا بنا لیا دین کو؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور یوم ولادت کا جشن، کیا اللہ کے نبی کے صحابہ سے زیادہ بھی کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کا لحاظ کرنے والا؟ میں بتاؤں ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے اونچی آواز کے مالک تھے اور بڑے بہترین خطابت. کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بھی ہے کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ تبلیغ کے لیے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیتے ہیں، بے ساختہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ میری آواز تو نبی کی آواز سے اونچی ہے، میری آواز تو پست ہے نہیں. میں جب بھی بولتا ہوں بہت لاؤڈلی بولتا ہوں، آواز میری تیز ہو جاتی. کیسے میں اللہ کے نبی کی محفل میں جاؤں؟ کیسے میں اللہ کے نبی کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کر رہے ہیں، ایک دن دیکھا نہیں ملے، دوسرے دن دیکھا نہیں ملے، آپ پریشان ہو رہے تھے، معاملہ کیا ہے؟ پتا کیا پوچھا؟ ان کو پتا کرو بیمار تو نہیں ہے. صحابی گئے، دریافت کیا، پوچھا بیمار، دیکھا بیمار تو نہیں ہے لیکن رو رہے، زادو قطار ہو رہے. آخر کیا معاملہ ہے؟ آخر کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو. میں تو اونچی آواز کا مالک ہوں، میری تو آواز ایسے ہی اونچی، جب بھی میں بولتا ہوں زور سے بولتا ہوں آواز میری بس نکلتی ہی نہیں. آخر میں کیا کروں؟ میرے تو تمام اعمال برباد ہو گئے. صحابی اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول معاملہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، تو کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ ان کے ساتھ فلاں ایسا معاملہ ہے. اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ گھبرا رہے، گھر میں بیٹھ کر رو رہے، تڑپ رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ بلاؤ اور جا کر کہہ دو کہ ان کے تعلق سے یہ بات نازل نہیں ہوئی ہے، وہ اس آیت کریمہ کے اس حصے کے زمر میں نہیں آتے. دیکھیے کیسے صحابی تھے، کیا جذبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کا. انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا، یوم ولادت نہیں منائی، جھنڈے نہیں نکالے، جلوس نہیں نکالے، کوئی جشن نہیں منایا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آئے اور آپ رحمت للعالمین بن کر آئے اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور پوری دنیا کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائی. تو کیا ہم اس عظیم ہستی کو بھول جائیں اور ان کی یادگار بھی نہ منائیں، آج کے دن کا احترام بھی نہ کریں؟ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، اب کوئی چیز ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے. ہم کو اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ ہم دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی نئی چیز نکالیں، بلکہ الٹا اس کا عذاب ہوگا اگر ہم نے ایسا کیا تو. اور سب سے بڑی تباہی ہماری کیا ہے کہ انتحبط اعمالنا، ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ہماری نمازیں برباد، ہمارے روزے برباد، ہمارے حج برباد، ہمارے عمرے برباد، ہمارے اذکار و وظائف برباد. اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گئے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب ہمیں زندگی کے تمام اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا. دیکھیے آپ کبھی ایگزام ہال میں جب آپ جاتے ہیں ایگزام دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے، جو کوشچن پیپر آتا ہے آپ کے پاس، اس کوشچن پیپر میں لکھا ہوا رہتا ہے آنسر دا فالوئنگ کوشچن
10 क्वेश्चंस है, लिखा हुआ है एनी 7। आपको लिखा हुआ है इन 10 सवालों में से किसी 7 सवालों का जवाब देना है। आप माशाल्लाह 10 सवालों के जवाब जानते हैं। आप अगर चाहें तो क्या कह सकते हैं कि मैं 7 सवाल में 7 क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करूं, मैं क्यों ना मुकम्मल 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आऊं, मुझे तो पूरा आता है, एग्जामिनर मुझे और ज्यादा मार्क्स से देगा मुझे। आपको मालूम है ना क्या हाल होगा आपका? एग्जामिनर ने, एग्जाम लेने वाले ने आपको 6 क्वेश्चन लिख करके दिया था, आपको जरूरत नहीं थी 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपने क्यों किया? क्यों किया आपने? मामला यही है यहाँ पर कि हमको जहां जो हुक्म मिला है वही करना। अल्लाह के नबी नमूना है हमारे लिए। अब इसी नमूने के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है हमें। हमारी जिंदगी के तमाम तर मामला इसी नमूने के मुताबिक होनी चाहिए, तब तो वो काबिल कबूल है। और इस नमूने के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं है तो काबिल कबूल नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। उसके बाद जो आयत नाज़िल हुई है, इसी आयत के ज़िम्न में वो आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। अभी मैंने वाक़या बयान किया ना, साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या, दीगर सहाबा का भी यही हाल हो गया था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके ताल्लुक़ से आयत नाज़िल हुई थी, पहली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से अपने नबी के सहाबा की तसल्ली कर रहा। अल्लाहु अकबर। नबी की ताज़ीम व तकरीम अल्लाह ने की, खुद नबी की ताज़ीम व तकरीम अल्लाह ने की और नबी की ताज़ीम व तकरीम का हुक्म भी अल्लाह ने दिया। अब ठीक दूसरी आयत में, उसकी तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथियों का जिक्र कर रहा है। जिसे आप सहाबा कहते हैं। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए कि अभी नबी की ताज़ीम की बात आई है और जस्ट फौरन उसके बाद नबी के बाद के जो जमाना है, यानी सहाबा किराम का जमाना है, अब सहाबा के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है। इनकी भी अज़मत है, इनका भी एहतराम है। और गौर कीजिए इनकी सफाई का, इनकी सुथराई का और इनके नेक होने का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा। क्या मुकाम है सहाबा किराम का। अल्लाहु अकबर। आज बहुत सारे खरदिमाग लोग हैं जो सहाबा किराम पर उंगलियां उठाते हैं, उनकी जिंदगियों पर उंगलियां उठाते हैं। बात ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ अशर व बशरा को मानते हैं, बात तो ऐसे मिलेंगे जो जिन्होंने यहां तक कहा कि अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद सब कुछ हो सकता है। यानी कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, अब सहाबा के अंदर कोई ईमानी कैफियत बाकी ना रही। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सहाबा के ईमान पर उंगली उठाना, सहाबा के कैरेक्टर पर उंगली उठाना, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस हम तक पहुंचती है, जितनी अहादीस पहुंचती है, वो अहादीस जो है इन्हीं सहाबा के तवस्सुत से हम तक पहुंचती है, इन्हीं सहाबा के तवस्सुत से पहुंचती है। अबू बकर के तवस्सुत से, उमर के तवस्सुत से, उस्मान के तवस्सुत से, अली के तवस्सुत से और दीगर सहाबा किराम के जरिए से होते हुए, हज़रत आयशा के जरिए से और दीगर उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात के तवस्सुत से अब तक पहुंचती है। ये सहाबा है, ये सहाबियां हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं। इनका एक अलग मुकाम मर्तबा और उनके मुकाम मर्तबे पर हम उंगलियां उठाएं। दरअसल अल्लाह के नबी के इन सहाबा पर उंगलियां उठाने का मकसद यह है कि जो कुछ हमें तरीका हदीस के जरिए से मिल रहा है, इन तमाम तरीकों पर उंगलियां उठाना, इन तमाम तरीकों पर उंगलियां उठाना। अब जब हम अबू बकर की शख्सियत पर दाग लगा दे, अबू बकर के तवस्सुस से जितनी हदीसें मिली है, या एतबार होगा उसका। अगर हज़रत उमर की शख्सियत पर उंगली उठा दे तो उनके तवस्सुस जितनी हदीसें मिली है, क्या एतबार होगा उनका। हज़रत आयशा के दामन पर अगर हम दाग लगा दें, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो हज़रत आयशा के जरिए से जितनी हदीसें हम तक मिली है, उन हदीसों का क्या होगा। क्या एतमाद है उन हदीसों
ایسی جماعت، ایسی ٹیم وجود میں آئی جنہوں نے ان حدیثوں سے اعتبار اٹھانے کے لیے، ان حدیثوں سے اعتبار اٹھانے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی پر حملہ کیا، ان کے کردار پر حملہ کیا، ان کی شخصیت پر حملہ کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان حدیثوں پر انگلیاں اٹھائی جائے، ان حدیثوں کو بدنام کیا جائے، ان حدیثوں کے اعتبار کو کھو دیا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر ان کو تسلی دی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، پڑھیں سورہ بقرہ پہلے دوسرے مرتبہ میں لے کے آیا تھا آپ کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یہ دیگر حضرات جو ایمان لائے ہیں، تم بھی اسی طریقے سے ایمان لاؤ۔ تو کیا کہا؟ قالوا أنؤمن وإذا قيل كما آمن، کیا ہے بھائی؟ كما آمن السفهاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم اسی طریقے سے ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ بیوقوف کہا صحابہ کرام کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم هم السفهاء، یہ خود بیوقوف ہے، یہ اللہ کے نبی کو، اس کے صحابہ کو بیوقوف سمجھ رہا ہے، یہ خود ہی بیوقوف ہے، اسے پتہ نہیں کہ خود بیوقوف ہے۔ وہ کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہے گا؟ اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر تسلی دی ہے، اطمینان دلایا اللہ کے نبی کے صحابہ کو۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ اکبر کتنے بہترین انداز میں اللہ رب العالمین تسلی دی، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا۔ امتحن اللہ، اللہ نے جانچ لیا اس کو۔ اللہ اکبر! کیا بہترین انداز ہے، اور کیا بہترین صحابہ کی حمایت ہے اللہ اکبر اس آیت کریمہ کے اندر۔ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈر گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور اجر عظیم بہت بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے ان کو دیا۔ یہ صحابہ کرام کی ذات ہے، یہ صحابہ کرام کی ذات ہے جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ کیسے لوگ تھے؟ جن کو اللہ رب العالمین نے ادب اور احترام کا حکم دیا تھا، اور وہ ادب و احترام کے معاملے میں جب انہوں نے ایسا سوچا کہ شاید ہم سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، تو ان کو ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور اتنے گھبرا گئے، اتنے پریشان ہو گئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہونے لگی۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پھر وحی نازل فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تسلی کا سامان فراہم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو متقی بنایا ہے، پرہیزگار بنایا ہے، اور تقویٰ پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر یہ حضرات صحابہ کرام قائم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت بھی کر دی ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا ثواب مقرر فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک اور سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، ایک اور سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ اخلاقی پہلو، اخلاقی پہلو اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ سماج کے اندر جو لوگ چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑے کا ادب کریں گے، یہ اخلاقی پہلو ہے، یہ سبق ہے۔ جو لوگ چھوٹے ہیں اپنے بڑے کا ادب کریں گے، احترام کریں گے ان کا، اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ اولاد چاہے جتنا بڑا ہو جائے، وہ دادا بن جائے، پردادا بن جائے، جو بھی بن جائے وہ اولاد، لیکن اس کے باپ ماں حیات سے ہیں، اس کے بزرگ حیات سے ہیں، کچھ بھی ہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرے گا۔ آواز نیچی رہنی چاہیے، بلند آواز سے بات نہیں کرنا اپنے ماں باپ سے، ہمیں کبھی بھی بلند آواز سے بات نہیں کرنی ہے۔ سوچ لیں، یہ اخلاقی پہلو اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ جب بھی ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑے بھائی سے، بڑی بہن سے جب بھی ہم بات کریں گے، ادب اور تہذیب کے دائرے میں بات کریں گے، اور ہماری آواز پست ہونی چاہیے، ہم لاؤڈلی زور شور چلا کر ہم بات نہیں کر سکتے۔
کوئی شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اپنے ٹیچر کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرے گا، زور سے بات نہیں کر سکتا، چلا کر بات نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے اپنے مالک سے، اس کے ادب کا تقاضا ہے اس کے سامنے چیخ کر اور زور سے چلا کر بات نہ کرے، بلکہ اس کے ادب کا، اس کے احترام کا خیال رکھے اور اسے آہستہ اور نرمی کے ساتھ بات کرے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ادب اور تہذیب اور تعظیم سکھاتی ہے، وہیں اس کا اخلاقی پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے ماحول اور سماج کے اندر ہم سے جو بڑے ہیں، ہم اپنے تمام بڑوں سے بہت ادب کے ساتھ، بہت تہذیب کے ساتھ، بہت شائستگی کے ساتھ بہترین انداز میں ان سے بات کریں گے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ خصوصی طور پر اپنے ماں باپ سے ہمیں بلند آواز میں زور سے چلا کر کے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ ان کے کچھ فیصلے بظاہر ہمیں لگتا ہو کہ ہمارے لیے ناگوار ہے، ہمارے لیے درست فیصلہ نہیں کر پا رہے ہمارے ماں باپ، لیکن اس حالت میں بھی جو ہے تو ہمیں شاؤٹ نہیں ہونا ہے، چلانا نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ ہنگامہ نہیں کرنا ہے، ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہتے بات کرنا ہے۔ قرآن کریم کو مطالعہ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا، کتنے بہترین انداز میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو، یہاں تک کہ اگر اپنے بزرگوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑے رشتہ داروں کو اگر یہ تک دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی شرکیہ عمل انجام دے رہے ہیں، یا کوئی بدعت والا عمل کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے، وہاں بھی ہمیں نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے، ادب و تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی دعوت دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔